کہ آپ سب کو پتا ہے کہ فرائیڈے ہے اور ہماری فرائیڈے کی روٹین یہ ہے کہ ہم لوگ ہر فرائیڈے کو گھر میں چھوٹا سا ان سب بچوں کے ساتھ میلاد کراتے ہیں. اللہ علیہ تو قصہ رہ گیا تھا میرا. میں نے کہا کہ قصہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو اور تلاوت بھی کرتے ہیں. جو قصہ میں آج سنانے لگی وہ سورۃ الفیل کے بارے میں. تو کر دیجیے گا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے وغیرہ سارا کچھ قید کر لیا. ان کے سارے جانور قید کر لیا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلاس وغیرہ ان سب کے میں آپ لوگوں کے ساتھ سے شیئر کروں گی ہر جمعے کے جمعے. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا اور شیئر کرنا نا. آج فرائیڈے ہے تو فرائیڈے کے دن کی تو ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت ہے. فرائیڈے کے دن ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے, سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے. نبی کریم فجر کا کون سا ٹائم ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن عبادت کیا کریں. تو آپ سب یہ کر کے دیکھیں. یقین مانے اس سے نا دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں, ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی فیملی ولاگ. تو آج جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ فرائیڈے ہے اور ہماری فرائیڈے کی روٹین یہ ہے کہ ہم لوگ ہر فرائیڈے کو گھر میں چھوٹا سا ان سب بچوں کے ساتھ میلاد کراتے ہیں. تو کچھ ہمارے گھر 12 بننے کے بچے بھی آتے ہیں تو وہ بھی اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو آج فرائیڈے کو جب ہم لوگ سب سے پہلے یاسین پڑھتے ہیں, پھر ناتے ہیں, اس کے بعد میں تلاوت کرتی ہوں, جو سورت قصہ سناتی ہوں میں اس میں جو سورت جس سورت کا سناتی ہوں اس کی تلاوت کرتی ہوں, اور اس کے بعد ہم لوگ دعا مانگتے ہیں. اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جنت کا ہم کو, وہ چاٹکنا جس جہاں سے ہوا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. وہ طائف کی وادی میں کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا ہے. وہ طائف کی وادی میں کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا ہے. اسی کے طریقوں کو پیروں سے روندا, اسی کے طریقوں کو پیروں سے روندا. ذرا خود بتائیں یہ کیسی وفا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. یہ وہ موت ہے دوستوں جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی کہ رب سے دعا ہے. یہ وہ موت ہے دوستوں جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعا ہے. جتایا ہے اس راہ ہمیں جس نے سر کو, کٹایا ہے اس راہ ہمیں جس نے سر کو. خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے
دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے نشہ جو جنت ہم کو وہ چاٹک نہ دی اس جہاں سے ہوا ہے تھی. تو میں قصہ رہ گیا تھا میرا، میں نے کہا کہ قصہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو اور تلاوت بھی کرتے ہیں. جو قصہ میں آج سنانے لگی وہ سورۃ الفیل کے بارے میں. سب سے پہلے سورۃ الفیل کی سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا تعارف اور شان نزول بتاؤں گی. تو سورۃ الفیل جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں. سورۃ الفیل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. ترجمہ: کیا اس نے ہاتھی والوں کے ارادے کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. جو انہیں پتھر کی کنکریاں مارتے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. تو آپ کے رب نے انہیں کھائے ہوئے بھوسا کی طرح کر دیا. یہ سورۃ الفیل کا ترجمہ تھا. اب میں آپ لوگوں کو آگے ایکسپلین کرتی ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ سورت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی. تو سب سے پہلے سورۃ الفیل کے تعارف پہ آ جاتے ہیں. سورۃ الفیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی. سورۃ الفیل کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جو ابراہہ تھا، ابراہہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جو کہ کافروں میں شامل تھا، جو یہودی تھا. وہ مکہ مکرمہ آیا، خانہ کعبہ اسے خانہ کعبہ کو مطلب نعوذ باللہ وہ ختم کرنے کی نیت سے آیا تھا، نعوذ باللہ. تو وہ یہ چاہتا تھا، اس نے ایک مرزا گھر تعمیر کیا تھا، گرجا گھر. وہ یہ چاہتا تھا لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بجائے میرے گرجا گھر کا آ کے طواف کریں، خانہ کعبہ کا لوگ طواف نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، کیونکہ وہ کافر تھا. تو سب سے پہلے وہ خانہ کعبہ کے لوگوں کے پاس گیا، جو مکہ مکرمہ میں لوگ رہتے تھے ان کے پاس گیا، اور اس نے جا کر ان کے سارے جتنے بھی لوگوں کے جو بکریاں تھیں، بھیڑ تھے، اونٹ وغیرہ، سارا کچھ قید کر لیا، ان کے سارے جانور قید کر لیا. جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے 200 اونٹ شامل تھے. تو حضرت عبدالمطلب ابراہہ کے پاس گئے. وہ انہیں دیکھ کر یہ سوچا تھا کہ یہ مجھے کہنے آیا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ختم نہ کریں، یہ میرے دادا پر دادا کی یہ عزت ہے، آپ ایسا نہ کریں. تو پر حضرت عبدالمطلب اس نیت سے بالکل نہیں گئے ابراہہ کے پاس. انہوں نے ابراہہ نے ان کا استقبال کیا، ان کو بٹھایا، عزت کی ان کی. تو ابراہہ نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ آپ نے جو جانور قید کیا ان میں میرے 200 اونٹ شامل ہیں، پلیز وہ مجھے واپس کر دیں، مہربانی مجھے وہ واپس کر دیں. تو ابراہہ نے ان سے یہ کہا کہ مجھے تو لگا تھا آپ یہ کہنے آئے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کو نہ گراؤں، نہ میں ختم کروں خانہ کعبہ کو، آپ میرے سے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو حضرت عبدالمطلب نے اس پر بہت زیادہ خوبصورت جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اسی لیے اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، جو کعبہ کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود ہی کر لے گا. یہ کہہ کر اس نے یہ سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہوا اور اس نے حضرت عبدالمطلب کو ان کے اونٹ واپس کر دیے. تو اس کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ ساری چیزیں ہاتھی وغیرہ تیار کرو، ہم لوگ ابھی کے ابھی نعوذ باللہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو سارا کچھ تیار ہوا، اس کے سپاہیوں نے سارا کچھ تیار کیا، اور وہ خانہ کعبہ کے جب تھوڑا سا دور تھے جب خانہ کعبہ کے جو وہ جن ہاتھیوں پر سوار تھے
उन हाथियों ने चलना, मतलब वो चलना बंद हो गए थे। हाथी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे खाना का बख्तर, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ और बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ गया। तो उतने में ही अल्लाह ताला की तरफ से अबाबील जो परिंदे हैं जिनका सूरत में भी जिक्र हुआ है, वो परिंदे आए और उनके जो चोंच थी ना, उनमें छोटे छोटे से पत्थर थे। परिंदों का एक झुंड था वो। तो जिसको वो पत्थर लगता है, वो जिसको लग रहा था वो वहीं पे ही हलाक होता जा रहा था। ये अल्लाह ताला की इतनी कुदरत है। मतलब आम अगर किसी को भी पत्थर लगता है तो मतलब वो हलाक नहीं होता, पर वो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने अपने होने की निशानियां जाहिर की थी कि मैं बाकी में हूँ। और वो अल्लाह ताला की शान भी थी। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं। तो वो वहां पर हलाक हो गया। और सूरत में भी इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने खाए हुए भूसा की तरह कर दिया। तो ये उनके साथ सलूक हुआ। और मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और अच्छे अच्छे वाकयात लेकर आती रहूंगी। सूरतुल फील का आज मैंने सुनाया है। अभी इतने ज्यादा सूरतें जो कुरान पाक में हैं, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, सूरतुल इखलास वगैरह, इन सबके मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूंगी हर जुमे के जुमे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना। Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا حسن وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولاना محمद. आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन की तो वैसे ही बहुत ज्यादा फजीलत है। फ्राइडे के दिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, सूरतुल कहफ की तिलावत करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन नाखून तराशते थे, अल्लाह ताला की इबादतों वैसे ही में बहुत मसरूफ रहते थे, तो गुस्ल करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हम लोगों को भी सारी काम करनी चाहिए। हम लोगों को इबादत करनी चाहिए। दरूद शरीफ कम से कम जुम्मे के दिन हम लोगों को 100 बार दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो और जुम्मे के दिन अब गुस्ल करना तो लाजमी होता है, नेल्स काटने चाहिए। हमारी मामा ने तो हमें शुरू से आदत डाली हुई है कि जुम्मे के दिन नहाना जरूर है, नेल्स ट्रिम करने हैं। और ये छोटा सा मिलाद हम लोग कराते हैं। जो लोग बड़ा मिलाद नहीं करा सकते वो छोटा कर लिया करें। अब ये जरूरी नहीं हर फ्राइडे को बड़ा मिलाद ही हो, हम लोग छोटा मिलाद कर सकते हैं। जो लोग छोटा नहीं कर सकते तो कम से कम फैमिली मेंबर में पापा, मामा, बहन, भाई, ये सारे बैठकर एक यासीन पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ की तिलावत कर सकते हैं, नाते पढ़ सकते हैं, एंड फिर दुआ मांग सकते हैं। तो वैसे ही बड़ा फजीलत का दिन है, पर हमें इसमें भी नहीं पता कौन सा टाइम होता है। तो ज्यादा से ज्यादा जुम्मे के दिन इबादत किया करें। तो आप सब ये करके देखें, यकीन माने इससे ना दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। हम लोग अल्लाह ताला के करीब होते हैं, हमारे गुनाह माफ होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने कहा जो बंदा मेरी इबादत करेगा मैं उसके गुनाह माफ करूंगा, जो बंदा नमाज पढ़ेगा, नमाज जन्नत की चाबी है, सबको पता है। तो ज्यादा से ज्यादा इबादत किया करें, मैं तो यही कहूंगी। और दिली तौर पर यकीन माने बहुत सुकून मिलता है। जो लोग मेरा भी लोग देख रहे हैं वो जरूर ये करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे मुझे भी सवाब मिलेगा और आप लोगों को भी सवाब मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और
جو میری مسٹیک ہوئی ہے وہ آپ لوگ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں اپنی مسٹیک کو صحیح کروں. اور جو اچھی بات کا جس اچھی بات کو مجھے نہیں پتا آپ لوگ مجھے وہ بھی بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو میں اور ٹرائی کروں کہ میں وہ اچھی بات کو مطلب اپنے اندر لاؤں اور اپنے عادت بناؤں اور آپ لوگوں کو بھی بتاؤں. اور میں اناؤنس کروں گی کہ جو کامنٹ میں بتائیے گا تو میں اناؤنس کروں گی کہ کس نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایسے کیا کریں, میں بتاؤں گی اور انشاءاللہ میں اپنے اندر چینج لاؤں گی. اگر آپ لوگوں کو میرے اندر کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں تاکہ لوگوں تک اور اچھے اچھے پیغامات پہنچ سکیں میرے. تو اللہ حافظ.